چاہت کا ذکر اس لیے کیا گیا قرآن حدیث میں تاکہ تمہیں پتا چلے کہ اللہ تیری چاہتیں تیرے قدموں میں کیوں ڈالتا ہے، اور دل میں تیرے اللہ اپنی محبت کو، کیونکہ تیری چاہتیں زمین والی ہیں اور اللہ کی چاہت آسمان والی ہے، وہ نور ہے، وہ تیرے دل میں ڈالے گا، اور تیری جو چاہتے ہیں وہ زمین والی ہیں، یعنی کہ ضرورت زندگی، تو اس کے پیچھے صبح سے شام تک، رزق کے پیچھے، دولت کے پیچھے، خواہشوں کے پیچھے، نفس کی اصلاح کے پیچھے، نفس کی تباہ کے پیچھے، ٹھیک ہے، یہ تمہیں اس لیے بات ہے۔ جب اندر تیرے آ جائے گی اللہ کی چاہت اور اسے پورا کرنے لگ جائے گا، اور یہ جو تیرے اپنی چاہتے ہیں یہ تیرے دل اور دماغ سے نکل جائیں گی، یہ تیرے قدموں میں آ جائیں گی۔ جب تک دل اور دماغ میں یہ چاہتے چھائی رہتی ہیں ہمیں سکون نہیں ملتا، ہم پریشان ہیں۔ اللہ نے کہا ذکر کر میرا دل سے تاکہ تیری چاہتیں میں تجھے دوں، جب دل میں تو میری چاہت، تو سمجھو ہمیں جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں وہ اس نفس کی چاہت کی وجہ سے، اس نفس کی چاہت، جب ہم اسے زیادہ چاہتے ہیں، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم اللہ کی چاہت سے دور ہو جاتے ہیں، اب تاکہ اس کی ضرورت بھی اللہ نے پوری کرنی ہے۔ کس سے؟ کہا زمین سے، پہاڑوں کے خزانوں سے، دریاؤں سے، باغات سے، مویشی سے، ٹھیک ہے، جانوروں سے، ٹھیک ہے، تیری جتنی بھی چاہتے ہیں وہ نفسوں سے پوری ہوں گی، مگر میری جتنی بھی چاہتے ہیں وہ نور سے پوری ہوں گی۔ اب پتہ چلا جب تک ہم پریشان ہیں، ہم اندھے گونگے بہرے ہیں، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ اندھا گونگا بہرا ہونا ہی پریشانی کی دلیل ہے۔ اندھا گونگا وہ پھر سہارے کے علاوہ جو نکل نہیں سکتا، وہ پھر ڈھونڈتا ہے در در کے کہ میری کو مدد کرے، میری کو چاہت دے، میرا ساتھ دے، ٹھیک ہے، تو میں کامیاب ہو جاؤں۔ وہ کامیابی بھی مجھ سے نہیں مانگ رہا، وہ اپنے جیسوں سے مانگ رہا۔ جب وہ اپنے جیسوں سے کامیابی مانگتا ہے تو وہ جو اس جیسے ہیں وہ اسے کامیابی نہیں دیں گے، وہ اس کے ذریعے خود کامیاب ہونے کی سوچ رہے ہوں گے۔ یعنی کہ ایک انسان دوسرے کے لیے کامیابی نہیں ہے، ایک انسان دوسرے کو کامیابی حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے، دے نہیں سکتا، کیا نہیں سکتا، مگر اللہ ساری کائنات کو بھی دے سکتا ہے کامیابی، مگر انسان کو کامیابی نہیں دے سکتا۔ وہ اس کے ذریعے اپنی عزت چاہتا ہے، اپنی کامیابی چاہتا ہے کہ یار اس کا اگر میں بھلا کر رہا ہوں تو یہ میرا بھی بھلا کرے گا تو میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا، مگر اللہ تمہارا بھلا بغیر مقصد کرتا ہے، بغیر چاہت کرتا ہے، بغیر ضرورت کرتا ہے، اور بغیر طمع کے کرتا ہے۔
تو نہ تیرے بلے سے اللہ کو عزت ملنی ہے، مگر بندہ تیرے بلے سے عزت والا ہو سکتا ہے، وہ تیرے ذریعے عزت چاہتا ہے، اس لیے تجھے عزت دے رہا ہے۔ وہ تیرے ذریعے دولت چاہتا ہے، اس لیے تجھے دولت دے رہا ہے۔ وہ تیرے ذریعے اپنی پہچان چاہتا ہے، اس لیے تجھے اپنی دوستی دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ مگر ایک تیرے ذریعے کچھ نہیں چاہتا، وہ تیرا خدا ہے، وہ تیرا خدا ہے، اسے رب کہتے ہیں۔ جو تیرے ذریعے نہیں چاہتا اپنا بلا، وہ تیرا ہی بلا چاہتا ہے۔ اس کی چاہت کبھی نہ چھوڑو، جو تجھ سے کچھ نہ چاہتا ہو، وہ تیری چاہتے اور اپنی چاہتے تجھے دینے کو تیار ہو، وہ صرف اللہ ہے۔ اپنی چاہت بھی تجھے دیتا ہے اور تیری چاہت بھی تجھے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ مگر کوئی اور تمہیں دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جو اپنی بھی چاہت تمہیں دے دے اور تیری بھی چاہت تمہیں دے دے، ایسا ایک اللہ ہی ہے۔ اب اس کی چاہت کیا ہے؟ کہا میرا محبوب۔ اس کی محبت کیا ہے؟ کہنا میرا محبوب۔ اس کا دین کیا ہے؟ کہا میرا محبوب۔ وہ بھی تمہیں دے دیا، کیا دے دیا؟ اور پھر بھی تمہیں چاہتا ہے، یا اسے دے کر کہتا میں تمہیں نہیں چاہتا، میں جسے چاہتا تھا وہ تمہیں دے دیا۔ کہا یہ بھی میں نے تمہیں اسی لیے دیا ہے تاکہ تم میری چاہت کو جان سکے۔ میں نے اپنی چاہت پردے میں نہیں رکھی، اپنی تجلی نور پردے میں نہیں رکھا۔ جو تم کہتے ہو اللہ نے پردے میں نور رکھا، اسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ کہا جب تک پردے میں رکھا تھا تم دیکھ نہیں سکتے، اب تو میں نے نور تیرے سامنے کر دیا۔ اب بھی بہت سے لوگ اندھے گنگے بہرے ہیں، میرے نور کو نہیں دیکھ رہے، اپنا جیسا دیکھ رہے ہیں۔ انسان بشر کہ یہ بھی ہماری طرح ایک بشر ہے۔ کہا اس کا لبادہ دیکھ رہے ہیں، اس کا مقام نہیں دیکھ رہے، اس کی پیدائش دیکھ رہے ہیں، پیدائش کے وقت کا نور نہیں دیکھ رہے۔ اس کی آنکھ ہاتھ پاؤں دیکھ رہے ہیں، ہاتھ پاؤں کس کے کی طاقت سے ہیں وہ طاقت نہیں دیکھ۔ اللہ نے اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو کیا کہا؟ جس طرف تو دیکھ رہا ہے اس طرف میں دیکھ رہا ہوں، جس طرف سے تو منہ پھیر لیتا اس طرف سے میں منہ پھیر لیتا۔ اور نبی کیا فرما رہا ہے؟ اللہ جس طرف دیکھتا اس طرف میں دیکھتا ہوں، جس طرف سے اللہ منہ پھیر لیتا اس طرف سے میں منہ پھیر۔ اسی طرح ثابت ہوا اللہ جس طرف دیکھتا ہے، نبی کو علم ہے وہ جس طرف دیکھ رہا ہے، اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ کہا صدیق اکبر اللہ اور اس کے فرشتوں نے جب تجھ سے منہ پھیر لیا میں نے بھی منہ پھیر لیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے خود سے پھیرا ہے۔ تو کوئی یہ کہے نبی خود سے کرتا ہے جو کرتا ہے، نبی نے خود سے کچھ نہیں کیا، جو وہ کرتا ہے اسی میں خدا راضی ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اسی میں خدا راضی ہوتا ہے، کیونکہ خدا نے اسے اس مقام کا درجہ عطا کہ تیری اطاعت میری اطاعت ہے، تیری رضا میری رضا ہے، تیری پاکی میری پاکی ہے،
تیری تعریف میری تعریف ہے، تیرا نور میرا نور ہے، تیرا دین میرا دین ہے، تیرا حرم میرا حرم ہے اور میرا حرم تیرا حرم۔ فرق نہیں رکھا، کیا نہیں رکھا؟ فرق نہیں رکھا۔ اور تم اللہ کے لیے فرق نہ رکھنا، جس طرح اللہ نے اتباع رضا نور میں فرق نہیں رکھا، مگر مٹی میں فرق رکھا۔ اس میں رکھا فرق رکھا، جو مدینے کی مٹی سے پیدا ہوا ہے وہ اسی مٹی میں جائے گا، جو مکے کی مٹی سے پیدا ہوا وہ اسی میں جائے گا۔ پیدائشوں میں فرق رکھا، رضا اتباع میں فرق نہیں رکھا، تاکہ جب تم پیدائش کی بات کرو تو اس میں تم اور طریقے سے بات کرو، جب نبوت کی بات کرو اطاعت کی تو پھر بات اور کرو۔ ہمیں بات کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے خود سے۔ اسلام میں جب ہمیں بات کرنے کا خود سے اختیار نہیں ہے اسلام میں، تو ہم کوئی بھی اسلامی بات خود سے کر کے اسے اسلامی بات نہیں کہہ سکتے۔ اسلام کی وہی دین محمد کی بات ہوگی جو اللہ رسول نے کہی، اس کے علاوہ ہماری ذاتی بات ہوگی، وہ دین کی بات نہیں ہوگی۔ ذاتی رائے ہوگی، ذاتی بشارت ہوگی، ذاتی خواب ہوگی، ذاتی درجات ہوں گے۔ کہ ہم اپنی باتیں اگر کریں گے تو اس میں بھی خواب آئیں گے، بشارتیں آئیں گی، علمی درجات آئیں گے کہ علم میں ہم سب سے افضل ہیں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، مگر ذاتی طور پہ کہہ سکتے ہیں اللہ رسول ہی تو سب سے افضل ہے علم میں۔ جب ایمانی طور پہ بات آئے گی کہ ایمان میں کون ہے، علم میں افضل، تمہارے دین میں، تمہاری رسالت میں اور تمہارے قرآن میں اللہ کس کو افضل کہہ رہا ہے؟ کہ تم نے اپنی ذات کی فضیلت کو چھوڑ دینا ہے، اس کا اظہار نہیں کرنا، تمہیں پھر اللہ رسول اور علی کرم اللہ وجہ الکریم اور اہل بیت کے علم کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ نے انہیں ذاتی طور پر کتنا علم عطا فرمایا ہے، اور ان کے علم کو اللہ اپنا علم کہہ رہا ہے، تو اپنے علم کو اپنا علم کہہ رہا ہے، تیرے علم کو اللہ اپنا علم نہیں کہتا، مگر ملا تجھے بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ اللہ کا علم ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، تو ہمیشہ یہی کہتا ہے یہ اللہ رسول کا علم ہے جو میں تجھے دے رہا ہوں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ رسول کے علم سے تجھے عزت ملی ہے، تو کیوں ملی ہے؟ تاکہ تو عزت والوں کی تعریف کرتا ہے، عزت والوں کی، انعام والوں کی، فضیلت والوں کی، درجے والوں کی، نور والوں کی، عہد والوں کی، وفا والوں کی، محبت والوں کی، قربانیوں کے جذبہ رکھنے والوں کی، خیرات صدقہ اور اپنا مال جان اللہ کی محبت میں قربان کرنے والوں کی تو تعریف کرتا رہے، اور بتائے اللہ نے ہی تو ان کو تعریف والا بنایا۔ جس رب نے اپنی تعریف سے انہیں تعریف والا بنایا ہے، وہی تو رب چاہتا ہے کہ تم میری بھی تعریف کرے، اور جن کو میں نے تعریف والا بنایا ہے ان کی بھی تعریف کرے۔ تو تعریف کرنے کا حکم تو اللہ رسول نے خود دیا، باقیوں کی بھی تعریف کرے اور جو اللہ پاک ہے اس کی بھی تعریف کرے، فضیلت کی بھی تعریف کرے، اور جو اللہ فضل والا ہے اس کی بھی تعریف کرے، جو اس نے اپنی صفتوں سے، اپنے خزانوں سے، اپنے نور سے بانٹا ہے اس کی بھی تعریف کرے،
اور جو اس کا نور اور اس کے خزانے ہیں اس کی بھی ترقی کرے، وہ بانٹ کے بھی نور میں اس کے فرق نہیں، رتی برابر بھی، رتی برابر بھی، اور خزانے بانٹ کر بھی اس کے خزانوں میں فرق نہیں پڑا، رتی برابر۔ کیوں نہیں پڑا فرق؟ وہ بڑھتے ہیں کم نہیں، وہ بڑھتے ہیں کم نہیں ہوتے۔ اب یہ مسئلہ ہوا کہ جو اللہ کے خزانے ہیں، جس کو اللہ نے دیے ہوئے ہیں، وہ اپنے خزانوں سے جب بانٹتا ہے تو اللہ اس کے خزانوں کو بڑھاتا ہے، کم نہیں کرتا۔ تو جاننے کے لیے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ بانٹنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اگر تیرا خزانہ جو اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس سے بانٹتا ہے تو یقین کرنا مجھے اللہ نے دیا ہے۔ اور پھر اگر وہ دے کر تیرا خزانہ بڑھتا ہے تو یقین کرنا اللہ مجھ سے راضی بھی ہے۔ میں نے جو اللہ کے راستے میں دیا ہے اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے، قبول کیا ہے تو اللہ نے اسے 10 گنا بڑھا دیا ہے۔ دونوں نشانیاں ہیں، ایک قبول ہونے کی، ایک تفریق کی۔ مجھے اللہ نے اپنی بارگاہ میں خرچ کرنے کی تفریق عطا فرمائی، اور ایک کیا ہے؟ مجھے اس تفریق کا بدلہ عطا فرمایا، انعام عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے وہ تفریق تو سب کو دیتا ہے، انعام سب کو نہیں دیتا، انعام سب کو۔ اگر دین میں صرف تفریق پہ رہتے ہو کہ اللہ نے مجھے نیکی کی تفریق دی ہے، اللہ پسند کرتا ہے تو مجھے دی ہے، کہا نیکی کی تفریق تو وہ کافر کو بھی دیتا ہے، نیکی کی تفریق تو وہ کافر کو بھی دیتا ہے، وہ یہودی کو بھی دیتا ہے، وہ نصرانی کو بھی دیتا ہے، وہ منافق کو بھی دیتا ہے، وہ مومن کو بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تفریق دیکھ، وہ اللہ ہر کسی کو دیتا ہے، مگر انعام دیکھ، وہ اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ کیا کس کو دیتا؟ اس تفریق کے بدلے قبولیت جب میں کرتا ہوں تو انعام دوں گا نا، ورنہ اسے کیا دوں گا؟ اس نیکی کا بدلہ دوں گا۔ کیا دوں گا؟ بدلہ کیا ہوگا؟ دنیا کہ میں اس کی نیکی دنیا میں ہی اسے دے دوں گا۔ سمجھ لے جس طرح اس نے میری تفریق سے نیکی کی تھی، میں نے اس کا بدلہ۔ اور یہ بدلے والے کون ہوں گے؟ جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نیکی کے بدلے انہیں دنیا میں نواز دوں گا، مگر آخرت میں ان کی نیکی کا انہیں کوئی بدلہ نہیں دوں گا۔ جب وہ مانگیں گے تو میں انہیں یاد کراؤں گا کہ تمہیں تمہاری نیکی کا بدلہ میں نے دنیا میں فلاں دولت سے دے دیا تھا، تمہیں عزت دے دی تھی، تجھے شفا دے دی تھی، تجھے دل کو سکون دے دیا تھا۔ تو بتائے گا اب دل کو سکون مومن کو بھی چاہیے، دل کا سکون کافر کو بھی چاہیے، قریب مومن کو بھی چاہیے دنیا میں، قریب کافر کو بھی چاہیے، سہارا مومن کو بھی دنیا میں چاہیے، سہارا کافر کو بھی چاہیے، محبت دنیا میں مومن کو بھی چاہیے، کافر کو بھی چاہیے۔ تو یہ تو چاہت ہر جگہ ہی ہے، مگر آخرت کی چاہت والے جو ہوں گے، جو دنیا کی چاہت چھوڑ دیں گے صرف آخرت کے لیے، اصل میں ان کی نیکی کا بدلہ اللہ دنیا اور آخرت میں دونوں جہاں دے گا۔ کچھ لوگ نیکی کا بدلہ صرف دنیا ہی میں لے لیں، نیکی قبول ہوگی تو بدلہ لیں گے،
تو کافر کی بھی نیکی قبول ہے مگر دنیا کی حد تک، آخرت میں اس کی نیکی کو کوئی اجر نہیں۔ کہا آخرت میں کس کی نیکی کا اجر ہوگا؟ کہا جو اہل بیت اور مولا علی سے محبت کرتا کہ نیکی کرتے وقت بھی اسے یاد ہونا چاہیے میں کن کی وجہ سے نیکی کر رہا ہوں۔ کون ہے جو چاہتے ہیں مجھ سے نیکی، چاہت کے لیے نیکی کرے؟ اللہ رسول کی چاہت یعنی اس کی محبت میں جو نیکی کرتا ہے وہ نیکی دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نافع بن جائے گی۔ اور جس میں نیکی ہے مگر اللہ رسول اور اہل بیت کی محبت نہیں ہے، اس کی نیکی آخرت میں نافع نہیں، دنیا میں اسے بھی نافع، دنیا میں اس سے بھی نافع۔ اللہ رسول اور اہل بیت کی محبت میں نیکی کرنا مومن کے لیے نور بن جانا ہے، انعام آخرت بن جانا ہے، بخشش اور اللہ کی رضا بن جانا ہے، قرب اور سلامتی بن جانا ہے۔ یہ ہے سب، اور ان کی محبت کے بغیر نیکی تمہارے لیے صرف دنیا میں عارضی زندگی میں انعام بننا، وہ انعام اللہ نے کافر کو دیا، مگر مرنے کے بعد والی زندگی میں جو انعام والا ہوگا وہ وہی ہوگا جو اللہ رسول اور اہل بیت کی محبت میں نیکی کرے گا۔ نیکی محبت میں قبول ہوتی ہے۔ توفیق تو اللہ نیکی کا دیتا اس لیے ہے تاکہ تم اللہ کے قریب آ جاؤ، اور قریب آ کر ان کو جان جاؤ جن سے کی وجہ سے اللہ تجھے اپنے قریب کہتا ہے کہ ان کا قرب ہی میرا قرب ہے، ان کا دین ہی میرا دین ہے، ان کا دینا ہی میرا دینا ہے، ان کا علم ہی میرا علم ہے، ان کا راستہ ہی میرا راستہ ہے، اور ان کا عدل ہی میرا عدل ہے۔ یہ اللہ کی طرف ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، یہ قریب بادشاہی حق ہے۔ اللہ نے جن کو تمہارا امیر بنایا ہے ان کی رضا بھی اللہ نے تم پر لازم کی، اگر وہ راضی نہیں ہے اللہ کہتا میں بھی راضی ہوں۔ یعنی کہ جس سے اہل بیت ناراض اس سے اللہ کا رسول ناراض، اور جس سے اللہ کا رسول ناراض اس سے اللہ بھی ناراض، اللہ بھی ناراض۔ مگر نیکی کی توفیق بہت زمرے میں آتی ہے۔ نیکی اللہ کہتا کافر بھی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مگر وہ مجھ پہ ایمان نہیں رکھتے، میرے انعام والے بندوں کو مانتے نہیں۔ اب ایمان رکھنا اور انعام والے بندوں کو ماننا یہ تمہاری سلامتی ہے۔ اگر ایمان ہی رکھو اللہ پر تو یہ پیغام ہے سلامتی کی طرف بلانے کے لیے، سلامتی کی طرف بلانے کے لیے، یعنی کہ تو نے اللہ کی توحید کو اس لیے مانا کہ میں سلامتی والا بن جاؤں، اور سلامتی والے بننے کے لیے تجھے ان میں شامل ہونا پڑے گا جن پر اللہ اپنی رحمت کرتا ہے، اپنی بخشش کرتا ہے، اور جن کے اللہ درجے بلند کرتا ہے، یعنی آل ابراہیم جب آل محمد میں تھے تو آل ابراہیم کے قریب ہو جائے، اور جب آل محمد ہے تو آل محمد کے قریب ہو جائے، اللہ ان پہ انعام کرتا ہے۔ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ اللہ مجھ پہ انعام کرے تو ان کے قریب ہو جاؤ، اللہ ان پہ رحمتیں کرتا ہے۔ اگر تم بھی چاہتے ہو اللہ مجھ پہ رحمتیں کرے تو ان کے قریب ہو جاؤ، اللہ ان کے درجے بلند کرتا ہے۔ اور تم بھی چاہتے ہو کہ اللہ میرے درجے بلند کرے تو ان کے قریب ہو جاؤ۔ توحید تو صرف اللہ کی وحدت ہے،
کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو تمہیں اللہ نہیں کہنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا، مگر محبت تعظیم حق کو بھی جاننا کہ اللہ محبت کن سے کرتا ہے۔ جب ان سے محبت کرو گے تو اللہ کہتا ہے میں بھی تم سے محبت کروں گا۔ اگر ان سے محبت نہیں ہے تو اللہ کہتا ہے مجھے بھی تم سے محبت نہیں ہے، چاہے تم میری وحدت کے ٹنکے بھی بجاؤ، یعنی دن رات میری توحید پہ تو قائم رہتا ہے تو میں تجھے بخشوں گا۔ جب تک تو بخشش والوں میں شامل نہیں ہوگا جن کو میں نے بخشش والا بنایا اور جن سے میں نے اپنی بخشش کی گواہی دی ہے، جن کو میں نے رحمت والا بنایا اور جن پہ رحمت کر کے میں نے اپنی رحمت کی گواہی دی ہے، جن کو میں نے جنت والا بنایا، جن کو جنت کی سرداری دے کر میں نے اپنی جنت کی گواہی دی ہے۔ تو گواہوں کو ماننا لازم ہے۔ جس چیز کا کوئی گواہ ہی نہیں ہے اس کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے گواہ بھی رکھے، کیا رکھے؟ کہ یہ میرے گواہ ہیں، میری توحید کے، میری رحمت کے، میرے علم کے، میرے نور کے۔ اگر تمہیں گواہی لینی ہے کہ واقعی اللہ نور والا ہے تو علی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا، ان سے پوچھنا جن کو اللہ نے سب سے پہلے اپنا نور عطا فرمایا، اور پھر ان سے پوچھنا کہ نور تمہیں ملا کب تھا، کب ملا تھا؟ وہ کہے اس وقت تو ہمارے جسم پہ مٹی بھی نہیں تھی، اس وقت مٹی کا ہمیں گمان بھی نہیں تھا، پیدائش کا بھی ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے کب پیدا ہونا ہے، مگر نور کو سب خبر تھی، اس نے ہمیں نور بنایا تھا، تو نور کو سب خبر ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اس وقت نور کی وجہ سے سب خبریں ملی، علم کی وجہ سے نہیں ملی۔ وجہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی پیدائش سے کیوں واقف ہے؟ کہا نور کو بھی علم ہوتا ہے۔ کس کو ہوتا ہے؟ صرف اللہ کا نور ہے نا، اسے بھی تو علم ہے، فرشتے بھی تو اللہ کے نور ہے نا، اسے بھی علم ہے۔ اس نور کو بھی اللہ نے علم دیا ہوتا ہے۔ اب ایک کتابی علم ہے، ایک وحی والا علم ہے، ایک خوابی علم ہے، ایک بشارتی علم ہے، ایک دلیلی علم ہے، ایک حکمت والا علم ہے، اور ایک علم نور ہے جس سے تمام علم روشن ہوا، تمام علم روشن ہوئے، تمام نفس روشن ہوئے، زمین آسمان کے ذرے روشن ہوئے۔ اللہ نور السماوات والارض، کہ اگر زمین آسمان تم دیکھ رہے ہو تو یہ زمین آسمان تم خود سے نہیں دیکھ رہے، اللہ تمہیں اپنے نور سے دکھا رہا ہے۔ جب یہ زمین آسمان تم خود سے نہیں دیکھ سکتا تو اللہ کا نور کیسے خود سے؟ وہ بھی پھر کہتا ہے جس کو میں نے دیا ہوگا وہی دیکھے گا، یعنی کہ جو ایمان والے ہوں گے، نور والے ہوں گے، وہی محبت کریں گے محمد سے، اور وہی محبت کریں گے علی سے، اور وہی محبت کریں گے فاطمہ سے، اور وہی محبت کریں گے حسن حسین سے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نور انہی کی بدولت دی، جس کی وجہ سے کسی کو نور ملے وہ اس کا احسان مند ہے۔ ایسا اللہ کہتا ہے اس کا بھی شکر ادا کر، میرا بھی شکر ادا کر، جس کی وجہ سے تجھے ملا، پھر میں راضی ہوں۔ اگر میرا شکر ادا کرتا رہے اور اس کا نہ کرے جس نے تجھے دیا ہے تو میں راضی ہوں۔
اس وجہ سے کہا اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور جس نے میری محبت کے بارے میں بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اس سے نہیں محبت کرتا تو محبت کو جانتا ہی نہیں ہے، کیونکہ محبت کی پہچان ہی تو نبی اور علی۔ جب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے محبت کے دعوے یعنی محبوبیت کو پہچان جاؤ گے کہ اللہ رسول کا محبوب، ایک اللہ رسول کا دین تو تم جانتے ہو کہ اللہ رسول کا دین کیا ہے، ایک محبوب جس کے لیے دین ہے۔ اب تو دین کو اپنا لے اور محبوب کو چھوڑ، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں سوچنا کہ دین کیا ہے اور محبوبیت کیا ہے۔ دین محبت کی طرف، محبوب کی طرف بلانے کے لیے تجھے دیا ہے، یہ تو بلاوا ہے کس کی طرف؟ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ تمہیں اس طرح بلاتا ہے، اور جس سے محبت کرتا ہے اگر تو اسی کی طرف آتا ہی نہیں ہے تو انہیں دین کی مانی ہی نہیں ہے۔ دین کو بلانے کے لیے نور کی طرف بلاتا ہے، نور کی طرف، قرب کی طرف بلاتا ہے، انعام والوں میں شامل ہونے کے لیے بلاتا ہے۔ اگر تو ان کے ساتھ ہی نہیں ہے تو نے دین سے، اللہ کے دین سے تمہیں ساتھ والا علم ہی نہیں آ سکتا، محبت والا علم ہی نہیں آ سکتا، قرب والا علم ہی نہیں آ سکتا، عبادت کی قبولیت والا علم ہی نہیں آ سکتا۔ عبادت والا علم حاصل کر لیا تو نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیروی والا حاصل کر لیا، اتباع والا حاصل کر لیا، یہ تو نے علم لے لیا۔ مگر رضا الہی کہ جن سے میں راضی ہوں، ٹھیک ہے، ان سے تو بھی راضی ہو، شک نہ کرنا میری رضا کہ میں کن کی وجہ سے راضی ہو کر تجھے نور دیتا ہوں۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کی آل کی وجہ سے تمہیں نور، میں راضی کیسے ہوتا ہوں جب مال اور جان اور اولاد سے بڑھ کر تو ان سے محبت کرتا ہو جن سے میں کرتا ہوں، پھر میں راضی ہوتا۔ تو دین سے تو نے محبت ان کو نہیں سیکھا، تو نے اصلاح نفس تو سیکھ لی دین سے، یعنی کہ تو نے دین سے اپنے نفس کی اصلاح سیکھ لی ہے، مگر دین سے اپنے نفس کو دیکھا نہیں ہے، اصلاح کا بن دیکھے۔ اگر نور ہوتا تو تم اسے دیکھتے بھی کہ میں نے اصلاح صحیح کی ہے یا نہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا جن کے دلوں میں نور ہوتا ہے انہیں اپنا نفس نظر آتا ہے، وہ نفس کی چالوں سے بھی واقف ہوتے ہیں کیونکہ وہ نور سے دیکھ رہے ہیں۔ تو علم سے نفس کو جانتا ہے، اللہ کہتا ہے علم سے نفس جاننا نفع اور نقصان کی خبریں دے گا، نور سے نفس کو جاننا نفع نقصان نہیں، رضا کی خبر۔ تجھے نہ نفع سے مطلب ہوگا نہ نقصان سے مطلب ہوگا جب تجھے محبت ہو جائے گی اللہ اور اس کے رسول سے۔ جب تک تجھے نفع اور نقصان سے مطلب ہے تو انسان ہے، تو انسان۔ اور جب تجھے نور سے محبت ہو جائے گی تو بھی نفع نقصان نہیں دے گا، نفع نقصان۔ تو نقصان میں بھی راضی رہے گا، تو نفع میں بھی راضی رہے گا، دونوں حالت میں تو ایک جیسا ہی ہوگا۔ نہ نقصان ہونے پر
تو پریشان ہوگا، اور نہ نافع ہونے پر تو خوش ہوگا۔ دونوں نافع اور نقصان کی وجہ سے تو نہ خوش ہوگا نہ پریشان ہوگا، تو اللہ کی رضا میں خوش ہوگا اور اللہ کی ناراضی میں پریشان ہوگا۔ جب تیری ایمان کی سوچ اس درجے کی ہو جائے تو سمجھ لینا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اس درجے کی سوچ نا اللہ کی رضا، نافع نقصان عقلی دلیل ہے۔ دلیل دینے کے لیے نافع نقصان بتانا اور ہے، مگر کسی کا ہو جانے کے لیے نافع نقصان نہیں دیکھا جاتا، اگلے کی خوشی کو دیکھا جاتا۔ سمجھ گئے؟ کسی کا ہونے کے لیے نافع نقصان نہیں، کسی کو اپنا کرنے کے لیے بھی نافع نقصان نہیں۔ اس کو کاروباری کہتے ہیں جو نافع نقصان دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو عاشق محبت والا کہتے ہیں جو نافع نقصان نہیں دیکھتا، اگلے کی خوشی دیکھتا کہ اگلا مجھ سے خوش ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر میرے نقصان سے بھی وہ خوش ہے تو میں انعام اس لیے کہا دنیا کی ساری دولتیں، ساری چاہتیں، دنیا کی ساری محبتیں، دنیا کا سارا علم اللہ رسول کی علم، اللہ رسول کی محبت، اللہ رسول کی چاہت پہ قربان کر دو۔ پھر تم کون ہو؟ سلامتی والے دین، سلامتی والے دین والے، ایک ہے دین والے، پتہ نہیں سلامتی میں وہ ہے یا نہیں، مگر دیندار ہے۔ کیا ہے؟ دیندار۔ ایک ہے سلامتی والے، وہ کون ہے؟ کہا جو محمد اور آل محمد سے محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اگر دینداری رہو گے، سلامتی والوں میں شامل نہیں ہوگے تو تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی۔ اگر دیندار ہو کے سلامتی والوں میں شامل ہو جاتے ہو تو تمہاری آخرت انعام والی ہو جائے گی۔ یہ بہت سے لوگوں نے صرف دین کو بولا، جن پہ دین انعام کرتا ہے ان سے بات۔ دین اپنے اوپر تھوڑی انعام کرتا ہے، انعام والوں کے بارے میں دین انعام بتاتا ہے، یہ نہیں کہتا مجھ پہ انعام ہو گیا، میں اللہ کا دین ہوں۔ تو دین پہ انعام نہیں ہوتے، دین انعام والوں کے بارے میں بتانے والا دین ہے۔ تمہیں اس سے پوچھنا ہے، بس اس سے پوچھنا ہے، یعنی کہ قرآن حدیث سے تمہیں پوچھنا ہے کہ انعام والے کون ہیں، ان میں کیسے شامل ہوں گے؟ بخشش والے کون ہیں، ان میں کیسے شامل ہوں گے؟ رضا والے کون ہیں، ان میں کیسے شامل ہوں گے؟ عطا والے کون ہیں، ان میں کیسے شامل ہوں گے؟ دعا کی قبولیت والے کون ہیں، ان میں کیسے شامل ہوں گے؟ عبادت سر پہ نور والے کون ہیں، جنہیں عبادت کی وجہ سے اللہ نور عطا کرتا ہے، وہ کون ہے، ان میں کیسے شامل؟ تمہیں دین کے علم سے یہ پوچھنا ہے، اور پوچھ کے دین لوگوں کو بتانا ہے کہ کون ہے نور والے، انعام والے، رحمت والے، بخشش والے، عطا والے، رضا والے، حق والے، عدل والے، اللہ کے عدل والے، اور کون ہے اللہ کی طاقت والے، اور کون ہے اللہ کے بازو۔ جب یہ دین سے پوچھو گے کہ کون ہے اللہ کے قرب والے، جن کے بارے میں جب تک ان کے پاس تم رہتے ہو تم پہ اللہ رحمتیں کرتا رہتا ہے، اور جب ان سے دور ہو جاتے ہو اللہ تم سے دور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب دین تو اپنا لیا تم نے، ہر کسی کو دیندار سمجھ لیا، مگر دین جن کے بارے میں دیندار جن کو کہتا ہے دین سے سمجھ، جن کے گھر کو دین کہا،
ان کے گھر جب تک اس گھر کے نہیں ہوتے ساری عمر دین کے ہو کے رہنا، جب تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتے تم ایمان والے نہیں ہوتے۔ وہ گھر کیا ہے؟ کہا جہاں نور کا چراغ ہے، جہاں پانچویں نور ہے، جہاں پانچویں نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے جنہیں نور عطا کیا، اپنے نور سے جنہیں نور عطا کیا۔ نور کی قسمیں ہیں، روح کو بھی اللہ کا نور حاصل ہے، فرشتوں کو بھی اللہ کا نور حاصل ہے، زمین آسمان کے جنوں کو بھی اللہ کا نور حاصل ہے، ٹھیک ہے؟ ایمان والوں کو بھی اللہ کا نور حاصل ہے، رسالت والوں کو بھی اللہ کا نور حاصل ہے، شہادت والوں کو بھی اللہ کا نور حاصل ہے۔ کہا نور تو اللہ نے کہا سب کو حاصل ہے۔ کہا وجہ کس لیے؟ کہا محمد اور محمد کی یاد، اگر اس سے محبت کرتا ہے تو اسے حاصل ہے نور۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرتا ہے تو اسے نور بھی حاصل ہے، نور کا دیدار بھی حاصل ہے اور نوری مقام بھی حاصل ہے۔ اور اگر اس سے محبت نہیں کرتا تو وہ دھوکہ دے رہا ہے، مجھے بھی تمہیں بھی، اور دھوکہ دینے والوں کو اللہ نور نہیں دیتا کہ دھوکہ اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے، وہ خود بھی اندھیرے میں ہیں اور جو ان کی باتیں مان کے ان کے پیچھے چلے وہ بھی اندھیرے میں۔ علم تمہیں اندھیرے کی طرف لے جائے گا، مگر علم نور سے واقف ہو گئے تو تجھے نور والوں کی طرف۔ بہت سے لوگ سے علم کی ہی چرچا کرتے ہیں، علم سے نور کی چرچا۔ علم تمہیں ایمان کا اس لیے دیا ہے، قرآن حدیث کا اس لیے دیا ہے تاکہ تم نور کی طرف آ جاؤ۔ اگر علم سے تم نفس کے نافع اور نقصان ہی جانتے ہو اور نور والوں کی طرف نہیں آتے تو پھر تم انسان ہی ہو، علم والے انسان، ایک ہے نور والا انسان، ایک ہے علم والا انسان۔ اللہ نے نور والوں کو علم بھی دیا ہے، نور بھی دیا ہے، حکمت بھی دی ہے، باقی بھی دی ہے۔ تم جان جانا جن کو اللہ نور والا علم عطا کر دیتا اور علم سے نور والے ہو جاتے ہیں، اللہ ان پہ اپنی کتنی عطائیں کرتا ہے۔ ان کی عطائیں پھر پڑھنا، برا رزق حلال ان کو عطا کرتا، رزق حلال باقی عطا کرتا، عبادت کی قبولیت عطا کرتا، صبر استقامت عطا کرتا، توکل ذکر عطا کرتا، ٹھیک ہے، زندگی نور والی عطا کرتا، ٹھیک ہے، بندگی نور والی عطا کرتا، تصور دیکھنا سننا جاننا انہیں نور والا تھا۔ وہ اگر کسی کے چہرے کو بھی دیکھیں گے تو اسی یقین سے دیکھیں گے کہ اللہ کا نور دیکھیں، اللہ کا نور۔ ان کے گمان اور ہو جاتے ہیں، مگر جو نفسوں کے فائدے جانتے ہیں ان کے گمان اور ہو جاتے ہیں۔ نور والوں کا گمان اور ہو جاتا ہے، اور جو علم تجھے نفس کے فائدے اور نقصان بتاتا ہے ان کے گمان ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ بندہ نقصان دے رہا ہے اس کے پاس نہیں ہے، یہ بندہ فائدہ دے رہا ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے، تو نور والا تمہیں کیا دیتا ہے؟ کہا تمہاری دنیا چھین لیتا ہے، یہ تو نقصان ہے، تمہاری چاہتے چھین لیتا ہے، کہا یہ بھی نقصان ہے، تمہاری دنیا کی محبتیں چھین لیتا ہے، کہا یہ بھی نقصان ہے۔ تو جب دیندار والے کے پاس بیٹھو گے تو نقصان کے علاوہ تجھے دنیا کا کچھ نہیں نظر آئے گا، مگر آخرت دیکھو گے تو تمہیں نعمے کے علاوہ کچھ نہیں نظر آئے گا۔ اب تیری نظر ہے کہ تو آخرت کے نعمے پہ نظر رکھتا ہے یا دنیا کے نقصان پہ نظر رکھتا ہے۔ یہ تیرے لیے آزمائش ہے، دین تیرے لیے آزمائش ہے۔
اگر تو آزمائش دینے کے لیے تیار ہوتا ہے تو دین والا ہو جاتا، اور اگر انعام لینے کے لیے تیار ہوتا ہے دنیا کا اور دنیا کی آزمائش سے پناہ مانگتا ہے اور راحت مانگتا ہے تو منافق یا کافر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آخرت کے لیے نہیں قربانیاں دیتے مگر دنیا کی چاہتوں کے لیے قربانیاں دیتے۔ اس لیے کہا گیا کہ دنیا کے مال و دولت کے سامنے اللہ کے نور کی دولت کا سودا نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنے دین کو نہ بیچنا۔ دین کیا ہے؟ اللہ نے جو تمہیں نوری کتاب دی ہے، نور المبین، تلاش کرنا اس کتاب سے کہ نور کہاں ہے، نور کہاں، اس کی تلاش میں لگ جانا، جہاں تو نور پائے اسے حاصل کر لینا۔ اس کو تصوف علم حق کہتے ہیں، صوفیہ اکرام کا علم، وہ اس کی تلاش میں لگ جاتے تھے جب علم حاصل کر کہ ہمیں علم تو مل گیا مگر جس کے بارے میں قرب کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان کے جن کے سینوں میں نور ہوگا ان کے قریب ہو جانا، وہ قربت والوں کو ڈھونڈو۔ پھر وہ قربت والوں کو ڈھونڈتے تھے۔ قربت اللہ کا نور ہے، جس کے سینے میں اللہ کا نور ہے وہی اللہ کے قریب ہے، اور جو اس کے قریب ہے وہ بھی اللہ کے قریب ہے۔ اللہ انہیں قرب والا کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ میرے قرب والے ہیں، یعنی کہ سلامتی والے، ٹھیک ہے؟ سلامتی، ایک ہے نسبت، ایک قرب ہوتا ہے۔ اب قرب میں صحابہ بھی آ جاتے ہیں، یہاں آ کے جب قرب کی تفسیر بتاؤ گے تو قریبی کو برا کہنا، ٹھیک ہے؟ جس نے اسے قریب کیا اسے برا کہنا، وہ صاحب رسول، یعنی کہ صحابہ کو برا کہنے سے بھی تم گستاخ رسول ہو جاتے ہو۔ تم کو قرب والے، ایک خون والے، کیا دونوں کا قرآن ہو جائے، ایک ذات والے ایک ذات کے قرب والے۔ اللہ کہتے ہیں ان کے قریبی جو ہے وہ بھی میرے محبوب ہیں، میں ان سے بھی جاؤ کہاں جاؤ۔ اگر اللہ صرف آل پاک سے محبت کا ذکر کرتا کسی اور سے محبت نہ کرتا، ٹھیک ہے؟ تو ہم صحابہ کی محبت کا ذکر نہ کرتے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا جن سے یہ محبت کرتے ہیں اور جو ان سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی میں محبت کرتا ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قریب والوں کو برا نہ سمجھو، ان پہ بھی انگلیاں نہ اٹھایا کرو، تو یہ دوستی کی بے حرمتی ہے۔ تو جسے تم اپنا دوست بناتے، اگر اس کا کوئی دوست ہے اس کے قریب بیٹھا ہوا ہے تو اس کی برائی کر رہا ہے تو تم اس کا دوست نہیں، ٹھیک ہے؟ تو تو اپنی پسند کی وجہ سے اس کی پسند کو ٹھکرا دے تو اپنی پسند میں اندھا ہوا ہے، اندھا۔ تو اپنے قرب والوں کی وجہ سے نبی کا قرب والوں کو عزت نہ دے کہ میرے قریب بیٹھے ہوئے جو ہے نا وہ ناراض ہو تو اندھا ہے ذاتی محبت۔ تو ایسے لوگ بھی اندھے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ جو اس محبت کا پاس ہوتے ہیں۔ ارے محبت تو تمہیں آنکھیں دیتی ہے،
اور جس محبت سے تم اندھے ہو جاؤ وہ محبت تمہاری ہو سکتی ہے، اللہ کے نور والی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نور والی محبت میں آنکھیں دیکھ، کبھی